اپنے اپنے خول میں بند، من چاہی زندگی کی تلاش میں، پھر ایک دن مر جائیں گے سب۔ السلام علیکم، آداب ہے۔ ویڈیو میری آتی نہیں ہے، کافی دنوں پہ آتی ہے۔ خیر، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے۔ آج میں کچھ ہٹ کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں اور میرا موبائل خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں۔ خراب ہو رہا ہے میرا موبائل، کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، پوری طرح سے بند ہو جائے۔ اس سے پہلے میں اپنے من کی بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جب تک میرا موبائل چلے تب تک۔ تو آج میں جو میری من کی باتیں وہ آپ سے شروع کرتی ہوں، پھر جب میرے پاس موبائل جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تو اللہ ہی کو خبر ہے۔ خیر، سماج میں کچھ ایسی باتیں، برائیاں جو عام طور سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ گناہ کوئی اور کرتے ہیں اور بد دعائیں کسی اور کو دی جاتی ہیں، ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے بولتی ہوں، اگر ساس اور نند کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں ساس کی بیٹیاں ہی سنتی ہیں کہ بیٹی کے ساتھ ایسا اترے گا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ نند بھابھی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر نند کی بیٹی کو سننا پڑتا ہے۔ ایک مثال میں بتا رہی ہوں، اترے گا، جیسا کر رہی ہے ویسا بیٹی کے ساتھ اترے گا، یہ بولتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، اتنا چل جاتا ہے، لیکن چلنا نہیں چاہیے، کسی کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، کسی کی بیٹی کو۔ خیر، پھر اس کے بعد میں سوچتی ہوں شاید پھوپھی نا اپنے بھتیجی کو بد دعائیں نہیں دیتی ہوگی، لیکن جس کو بد دعائیں دینے کی عادت ہوتی ہے تو کسی کو یہ بد دعائیں دے دیتی ہے، چاہے وہ بھتیجی ہو، چاہے ننند کی لڑکی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے مدعے پر، جو اصل میرا مدعا ہے، اس پہ میں چلتی ہوں کہ جب کوئی انسان میں عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے، جب یہ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جب اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل آگاہ کرتا ہے کہ یہ قدم غلط ہے اور اس پہ چلنے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، لیکن نشے میں چور ہم اپنے دل کی آواز نہیں سنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ شروع میں اچھا لگتا ہے، بعد میں جب اس کا انجام سامنے آتا ہے تو بد دعائیں چالو ہو جاتی ہیں۔ آج کے سماج میں یہ عام سی بات ہے، جب کوئی غیر نامحرم انسان ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقے سے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کا جب انجام سامنے آتا ہے تو بیٹیاں ہی سنتی ہے، ماں سنتی ہے، بہن سنتی ہے گالیاں، اتنی گندی گالیاں، اتنی نیچ اور گندی گالیاں اور بد دعائیں۔ بیٹی کے ساتھ اترے گا، ماں کو اتنی گندی گالیاں، گناہ کوئی اور کرے، گالیاں کوئی اور سنے، غلطی کوئی اور کرے اور گالیاں کوئی اور سنے، بد دعائیں کوئی اور سنے، اور ایسا کیا تو نے میرے ساتھ، ویسا کیا تو نے میرے ساتھ، تیری بیٹیوں کے ساتھ اترے گا، تیری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اللہ خیر، اللہ معاف کرے اتنی گندی گالیاں۔ دوپٹہ اوڑھ لینے سے، جسم کو ڈھک لینے سے نیت نہیں صاف ہو جائے گی۔ نیت تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، جس کے پاس جاتا ہے تو وہ سنتے ہیں یہ الفاظ کیا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنا غیرت مند ہے اور کتنا بے غیرت ہے۔ میرا مطلب آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، جو میں مدعے کی بات بتا رہی ہوں۔ بہن سنتی ہے گالیاں، اور اگر بیٹی نہیں ہے تو بہن سنتی ہے گالیاں، اگر بیٹی ہے تو سونے پہ سہاگا۔ اس کا جواب میں یہی دینا چاہتی ہوں،
اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچ ہے کہ اگر ہم گناہ کیے میری سزا میری بیٹی کو ملے گی، یا سامنے والا گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کی بیٹی کو ملے گا، جیسا اس نے دوسرے کے ساتھ کیا، جیسا، جبکہ گنہگار دونوں رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں۔ اور اگر سزا ماں باپ کی سزا اگر بیٹی کو ملتی ہے تو جس کے ساتھ میں غلط ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے ماں باپ کے بھی کرتوت اتنے ہی برے تھے جو اس کو یہ سزا ملی؟ اس کے ماں باپ کی سزا اس کو مل رہی ہے، پھر یہی سزا جس اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بد دعائیں دے رہی تو اس کی بیٹی کو اترے گا۔ ہمت ہے تو جس کے ساتھ پنگا ہوا اسی کو بولے، اسی کے ساتھ جھگڑا کرے، نہ بیٹی کو ساس بہو کا جھگڑا ہے تو آپس میں سمیٹے، اس کی بیٹی کو نہ، اس سے کیا جائے گا؟ دنیا ہے، اس دنیا میں نا ایک طرح کا ہزاروں انسانوں کو تکلیف ملتا ہے اور پھر ایک دن سب مر جاتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو ایک جیسی محبت ملتی ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سزا اس کو ملی ہے، نہیں۔ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین کی کتاب کی قرآن، ان کا کیا کہنا ہے وہ سنیے۔ بنی اسرائیل سورہ نمبر 15، جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسی کو ملتی ہے، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا۔ یہ ہمارا قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، پھر میں کیوں مانوں؟ گناہ کیے ہو اس کی سزا مل رہی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمیں اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی۔ جب ہماری تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کی بیٹی کو ہم بد دعائیں دیتے، کیوں ہم بد دعائیں دیں؟ اور کیا یہ بد دعائیں خود پہ نہیں پڑ سکتی ہیں؟ ہم جو دوسروں کو بد دعائیں دے رہے ہیں وہ ہم پہ لوٹ کے آ سکتا ہے، اور لوٹتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کے بوجھ کا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نیچ حرکت کر رہے ہیں، اللہ خیر، اللہ خیر۔ پردہ زبان کا بھی ہوتا ہے، پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، پردہ جسم کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے، نیت کو انسان نہیں دیکھنے جاتا ہے۔ اللہ خیر، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں ہی ملے گی، اگر ہم کسی کو بد دعائیں دیتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں ہی ملے گی، اگر ہم گنہگار ہیں اور سامنے والا بے قصور ہے تو پلٹ جائے گا۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں نہیں ڈر لگتا ہے کہ ہاں ہم جہاں پہ گناہ کیے ہیں تو ڈریں گے تو ضرور، جب گناہ کیے ہی نہیں ہیں اور بد دعائیں مل رہی ہے تو ڈر کس بات کا؟ حق پر ہے تو ڈر کسی بات کا نہیں۔ تو آئیے ہم سب یہ سوچیں کہ آج کے بعد سے ہم ناحق کسی کو بد دعا نہ دیں، ایسا نہ ہو کہ پلٹ جائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سب پلیز مجھے سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو، اور مجھے موقع دیجئے تاکہ میں پھر سے موبائل لوں اور پھر سے ویڈیو بناؤں اور میں ایک سماجی زندگی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں، جو سماج میں بہت سارے گند پھیلے ہوئے۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ میرا نظریہ تھا، میں آپ سب سے بیان کر دوں۔